اس پر جو مرزا جیلمی نے بات کی نا، اس نے انکار کر دیا کہ اس پر کوئی حدیث مبارکہ موجود نہیں ہے بلکہ یہ بابا جانی کا قول ہے۔ اگر اس نے دانستگی کے ساتھ انکار کیا ہے حدیث مبارکہ کا تو میں سمجھتا ہوں وہ گمراہ اور بے دین ہے۔ اگر طبیعت پر موافق نہ ہونے کی وجہ سے اس نے حدیث مبارکہ کا انکار کیا تو پھر وہ حرام کار ہے، گستاخی حدیث ہے اور بدعتی ہے۔ ایسے بندے کی تقریر سننے سے بھی بچنا چاہیے، جس کو حدیث مبارکہ کے ادب کا پتہ کوئی نہیں، اس کی تحقیق کوئی نہیں ہے یا نہیں، وہ ڈائریکٹلی منہ پھاڑ کے انکار کر دیتا ہے۔ ایسے بندے کی تقریر سن کے مسلمان کیا کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مسکرانا اور ہنسنا ہنسانا دل کو خوش رکھتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ دل کو مردہ کرتا ہے۔ کوئی نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا دل کو مردہ کرتا ہے، یہ بابا جانی نے فرمایا ہے۔ حضرت کثرت کے ساتھ ہنسنا کیا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی حدیث وغیرہ ہے؟ جی بالکل، کثرت کے ساتھ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، اور اس پر صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس پر جو مرزا جیلمی نے بات کی نا، اس نے انکار کر دیا کہ اس پر کوئی حدیث مبارکہ موجود نہیں ہے بلکہ یہ بابا جانی کا قول ہے۔ اگر اس نے دانستگی کے ساتھ انکار کیا ہے حدیث مبارکہ کا تو میں سمجھتا ہوں وہ گمراہ اور بے دین ہے۔ اور اگر اس نے اپنی طبیعت پر موافق نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ وہ خود ہنستا اور کھچے مارتا رہتا ہے اپنی مجلس کے اندر، تو اس نے کہا کسی طرح حدیث مبارکہ کی انکار ہو جائے تاکہ یہ مجھ پر نہ آئے۔ اگر طبیعت پر موافق نہ ہونے کی وجہ سے اس نے حدیث مبارکہ کا انکار کیا تو پھر وہ حرام کار ہے، گستاخی حدیث ہے اور بدعتی ہے۔ ایسے بندے کی تقریر سننے سے بھی بچنا چاہیے، جس کو حدیث مبارکہ کے ادب کا پتہ کوئی نہیں، اس کی تحقیق کوئی نہیں ہے یا نہیں، وہ ڈائریکٹلی منہ پھاڑ کے انکار کر دیتا ہے۔ ایسے بندے کی تقریر سن کے مسلمان کیا کریں گے؟ اس کے فتنے سے بچنا چاہیے۔ اس پر بالکل صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ موجود ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ الادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب۔ فرمایا کثرت کے ساتھ ہنسنا نہیں ہے، کثرت کے ساتھ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث مبارکہ بھی شعب الایمان کے اندر بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِكِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ فَسَادُ الْقَلْبِ۔ فرمایا میں تمہیں کثرت سے ہنسنے سے منع کرتا ہوں کہ کثرت سے ہنسنا دلوں کو بیمار کر دیتا ہے۔ اب بات یہاں پر یہ ہے، تیسری آیت مبارکہ بھی موجود ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ فرمایا محبوب ان کو چاہیے کہ یہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث آیت مبارکہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کثرت سے ہنسنا اللہ کو بھی نہیں پسند۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں سرکار نے صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا کثرت سے ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو وہ انتہائی بدتمیز اور بے ادب ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کون سی حدیث مبارکہ ہے یا نہیں، وہ حدیث کا انکار کر دیتا ہے۔ کتنا بے باک ہے جس کو حدیث مبارکہ کے ادب کا بھی پتہ کوئی نہیں، بلکہ اس کے بارے میں بلا تحقیق اس نے یہ بات کہہ دی، حدیث کا انکار کر دیا۔ پھر اس پر دیکھیں نا، یہ جو بات فرمائی کہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے بزرگان دین نے یہ شرح فرمائی کہ جو دلوں کو مردہ کرتا ہے نا، اس کے بارے میں فرمایا کہ ہوا خلوہ عن ذکر اللہ۔ فرمایا جب بندہ کثرت کے ساتھ ہنستا ہے تو بندے کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو جاتا ہے۔ پھر بندے کے اندر جو اللہ کا خوف اور طمع ہوتی ہے نا، وہ جاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ بندے کے دل کے اندر نیکی کی محبت اور گناہوں کی نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ یوں بندہ غافل ہو جاتا ہے اور کثرت کے ساتھ ہنسنا شروع کر دیتا ہے، پھر گناہوں کی لذت اختیار کر لیتا ہے۔ فرمایا اس لیے اس غفلت سے بچنے کے لیے کثرت سے ہنسنے سے سرکار نے منع فرما دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں جس بندے نے سرکار کی، جو سرکار جان عالم سے محبت رکھنے والا ہے نا، جس نے سرکار کی سیرت بھی پڑھی ہو، وہ بھی کثرت کے ساتھ ہنسنے کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ سرکار جان عالم کی طبیعت مبارکہ بھی ایسی نہیں تھی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ ما رأیت رسول اللہ مستجمعا قط ضاحکا۔ فرماتی ہیں میں نے سرکار کو کبھی اتنا ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک کے کونے نظر آنے لگے۔ فرماتی ہیں سرکار انما کان یتبسم، سرکار مسکرایا کرتے تھے۔ جس بندے کو سرکار کی سیرت کا پتہ ہو نا، وہ ادھر سے بھی کہہ سکتے ہیں یار سرکار نہیں ہنستے تھے، تو پھر زیادہ ہنسنا کس طرح جو ہے وہ امتی کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو وہ بندے نے بیٹھ کے بجائے کہ تحقیق کرنے کے اس نے ڈائریکٹلی انکار کر دیا۔ ایسے بندے کو لوگ مانتے ہیں جس کی تحقیق بھی کوئی نہیں، جو دیکھتا بھی نہیں ہے حدیث ہے یا نہیں، ڈائریکٹلی انکار کر دیتا ہے۔ تو ایسے بدبخت بندے کی تقریر بھی نہیں سننی چاہیے، بلکہ میں تو اس کے بارے میں آپ کو مشورہ بھی یہ دوں گا اپنی قوم کو کہ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے، صحابی رسول نے عرض کی حضور جس طرح وہ بزرگان دین پر بھونکتا ہے، احادیث کا انکار کرتا ہے، اس کے علاوہ جو جیسے انبیاء کی شان میں بے ادبی کیا، ہاں صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ اس طرح بندے کو سنیں مت، اور پھر اس طرح کے بندے کو بھی میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سرکار جان عالم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور ہماری نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نجات اس طرح ہوے گی امسک علیک لسانک،
فرمایا اپنی زبان کو روک کے رکھ، اللہ تجھے نجات عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ مشورہ میں اس بدبخت کو بھی دیتا ہوں، اپنی زبان کو روک کے رکھ، تو صحابہ کا ادب کر، انبیاء کا ادب کر، بزرگان دین کا ادب کر، اگر تو چاہتا ہے تیری نجات ہو جائے۔ جس طرح تو اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے تو بچ سکتا ہے؟ اللہ بلکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، میں نے سرکار جان عالم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور کیا ہماری زبان سے نکلی ہوئی باتیں، کیا ہمارے کلام کا بھی مواخذہ ہوگا؟ تو سرکار جان عالم نے فرمایا ساکلات کا امو کا، معاذ تجھ پر تیری ماں روئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تجھے نہیں پتا وَحَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، فرمایا لوگوں کو اوندا منہ جہنم کے اندر ان کی زبانوں کی وجہ سے ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے میں جو بندہ اٹھ کے صحابہ کرام پر بکواس کرنی شروع کر دے، ان کی شان میں بے ادبیاں کرے، پھر انبیاء اور بزرگان دین کی شان میں بے ادبیاں کرے، ایسے بندے کو سنا جا سکتا ہے؟